جب کوئی بات نہیں آتی، جب ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس، آ کر حدیثیں پڑھتے ہیں، کتاب اٹھا کر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر ایک جواب دیا جاتا ہے، اور دیکھو جی ہر بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، ہر بار کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جی جو سینہ در سینہ چلتی رہیں، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے ائمہ دین نے، پھر ہمارے اماموں نے اس کو لے لیا، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں۔ کہتے تعامل امت ہے، ساری امت شروع سے لے کر آج تک یہی کرتی آئی ہے، لہذا کوئی دلیل پوچھنے کی ہم سے ضرورت نہیں، دلیل نہ پوچھو، ساری امت یہی کرتی آئی۔ جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا۔ ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ تعامل امت ہے، شروع سے امت ایسے کرتی آئی ہے اور ہمارے امام تک پہنچ گیا، بس سند کی ضرورت نہیں۔ اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تعامل امت ہے کیا۔ امت جس چیز کو ہر دور میں قبول کرتی رہی ہے اور جس پر عمل کرتی رہی ہے وہ ہے کیا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پوچھنا نہیں مولوی صاحب سے، جو مرضی کرتے رہے، سوال نہیں کرنا، دلیل نہیں مانگنی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، ہلا دیتی ہے وہ حدیث، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو بتلا دیتی ہے وہ حدیث، تقلید کے زنگ کو اتار دیتی ہے وہ حدیث۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 5ویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے 5ویں صدی ہجری کے محدث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً 500 سال سند دیکھیں، سند پیش کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، ہمارے استاد ابو عبداللہ الحافظ نے حدیث بیان۔ قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزاہد، الصفار الزاہد املاء من اصل کتابی، قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، کیوں ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، وہ کہتے ہیں صلیتو، میں نے نماز پڑھی ایک دن، خلف ابی النعمان محمد بن الفضل، ابو النعمان محمد بن الفضل جو میرے استاد سے حدیث کے، میں نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، نماز شروع کی تو انہوں نے رفع الیدین کیا، وحین رکع، جب رکوع کیا پھر رفع الیدین کیا، وحین رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھایا تو پھر رفع الیدین۔ یہ امام بیہقی کے دادا استاد ہیں ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو النعمان محمد بن فضل کے ساتھ نماز ادا کی، نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ فسألتہ عن ذلک، ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کر لیا، استاد جی رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ آپ کی مسجد کا امام ابو النعمان محمد بن فضل جیسے محدث سے بھی بڑا ہے، محدثین کا طریقہ کیا ہے، علماء امت کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، بتائیے آپ نے رفع الیدین کہاں سے لے لی، دلیل دے مجھے۔ وہ کہتے ہیں صلیت خلف حماد بن زید، میرے شاگرد میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ بات کو سمجھنا ہے، دلیل کیسے دی ہے، سوال بھی ہوا ہے، جواب بھی دیا ہے، دلیل کے ساتھ دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، کہتے انہوں نے بھی نماز کے شروع میں، رکوع پہ جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تینوں مقامات پر رفع الیدین کی۔
فسألته عن ذلك، محمد بن نعمان، ابو النعمان محمد بن الفضل، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن زید سے پوچھ لیا، فسألته عن ذلك، مسلمانوں کا، مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی کہتا ہے کان بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بس مانتے چلے جاؤ۔ وہابی ہونے لگا تو سوال کرتے ہو، اہل حدیث ہونے لگے ہو۔ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید، بہت بڑے محدث ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے محدث، ان سے سوال کر لیا استاد جی دلیل کیا ہے؟ دلیل نہ ہو رفع الیدین کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ صلیت خلف ایوب السختیانی، میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی تابعی ہیں، ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، میں ان کو دیکھتا تھا وہ نماز شروع کرتے وقت، نماز رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے تینوں مقامات پر۔ فسألتہ، میں نے اس سے پوچھ لیا، ایوب السختیانی جیسے عظیم الشان محدث سے سوال کر لیا، استاد جی آپ بہت بڑے محدث ہیں لیکن دلیل لائیے، دلیل دیجئے، رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ پوچھ لیا میں نے۔ جب میں نے پوچھا تو ایوب سختیانی کہتے ہیں رأیت عطاء بن ابی رباح، میں نے عطاء بن ابی رباح کو دیکھا، جلیل القدر تابعی ہے، جلیل القدر تابعی عطاء بن ابی رباح، کہتے میں نے ان کو دیکھا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، نماز کے شروع میں رکوع جاتے سر اٹھاتے وغیرہ رفع یدین کرتے تھے۔ تو کیا بس اسی پہ گزارا کر لیا؟ یہ امام عطاء بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ امام عطاء بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں ایوب سختیانی میں نے عطاء بن ابی رباح سے پوچھ لیا، دلیل لاؤ جی۔ آج کہتے ہیں فقہ حنفی کے بارے میں نہ پوچھو، بس سارا علم امام ابو حنیفہ کے پاس تھا، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا درست ہے۔ سوال نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد سے ہو سکتا ہے۔ اور آگے چلو، جب عطاء بن ابی رباح سے پوچھا شاگرد ایوب سختیانی نے، استاد جی دلیل لاؤ، دلیل کیا ہے؟ رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صلیت خلف عبداللہ بن زبیر، میں نے نبی پاک کے صحابی عبداللہ بن زبیر کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں وہ نماز کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع یدین کرتے، سر اٹھاتے بھی رفع یدین کرتے، صحابی رسول ہیں۔ لیکن شاگرد جو ہے عطاء بن ابی رباح کہتے فسألتہ، میں نے اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ بن زبیر سے بھی پوچھ لیا، آپ صحابی ضرور ہیں لیکن مجھے دلیل دو، آپ کے رفع یدین کرنے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے نانا خلیفہ راشد اول ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، نماز کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے، رکوع جاتے بھی سر اٹھاتے بھی رفع یدین کرتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول، ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی، سب سے آخری نماز جو مسجد میں آپ نے پڑھی، اس نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو حکم ہوا نماز پڑھانے کا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، آپ دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے۔ مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے وہاں رک جاؤ ابو بکر، اپنی جگہ پر رکے رہو۔ ابو بکر صدیق نے نماز میں اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ، یہ شان مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا، آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں کھڑا ہوں۔ فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، آپ آئے اور ابو بکر کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، آپ کی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ابو بکر چونکہ کھڑے تھے، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ یہ آخری نماز ہے جو مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور صحابہ کرام پیچھے بھی کھڑے ہوتے نا، پچھلی صفوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے نماز میں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خباب رضی اللہ عنہ سے شاگرد نے پوچھ لیا، آپ جو کہتے ہیں بڑی مثالیں ہیں، جس حدیث کو اٹھاؤ، خباب سے پوچھا آپ کہتے ہو کہ نماز میں قرات کرنی ہے، جہری سری نمازوں میں، زور و اثر میں بھی، زور و اثر میں بھی قرات کرنی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو خاموشی سے ہوتی، زور و اثر میں تو اونچی پڑھا نہیں جاتا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوال ہے۔ کہتے ہیں باضطراب لحیتہ، خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے بھی آگے امامت کے مصلی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، جب آپ پڑھتے تو ہلتی تھی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، جن کی بڑی داڑیاں ہیں وہ ہلتی ہیں، میری نہیں، چھوٹی ہے اس لیے نہیں ہلتی، جن کی بڑی داڑیاں ہیں وہ ہلتی ہیں، بولنے سے بھی، کھانا کھانے سے بھی۔ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ قرات کر رہے ہیں، خاموش نہیں کھڑے ہو۔ تو صحابہ کرام پچھلی صفوں میں بھی کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق جیسا جانثار ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہتے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن زبیر خود بھی صحابی ہیں، کہتے میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی ایسا کیا، نماز کے شروع میں بھی رفع دین کیا، رکوع جاتے سر اٹھاتے بھی۔ ان سے پوچھ لیا نانا جی رفع دین کہاں سے لی ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں نماز پڑھی ہے، کیا آخری نماز اس میں شامل تھی کہ نہیں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق بھی کرتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کو دیکھ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے، ابو بکر صدیق کو صرف دیکھ کر نہیں، ابو بکر صدیق سے حدیث سن کر، عبداللہ بن زبیر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث سن کر سوال کرتے ہیں، حدیث سننے سے پہلے، اور سن کر پھر عمل کرتے ہیں، سن کر پھر کوئی حیل و حجت نہیں، پھر عمل ہے۔ عبداللہ بن زبیر سے عطا بن ابی رباح دیکھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح سے ایوب سختیانی حدیث سنتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں۔ ایوب سختیانی سے حماد بن زید دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ حماد بن زید سے ان کے شاگرد ابو النعمان محمد بن فضل سوال کرتے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں، دلیل آتی ہے، حدیث سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل 500 سال تک امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ نقل ہوتا ہے۔ یہ ہے تعامل امت، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے عمل کیا، سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کے پاس جس چیز کی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی بس تعامل امت ہے۔